ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم اس مجلس میں قرآن سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سورہ یوسف کی تفسیر کا چل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم اس میں غور کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہوا، پہلے تو یہ سیکھ رہے ہیں، پھر اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے کیا پہلو ہیں یہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے یعقوب نے حضرت یوسف سے کہا تھا کہ تم اپنا قصہ مت بیان کرنا خواب کا اپنے بھائیوں کو، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے۔ تو انہوں نے بیان تو نہیں کیا، لیکن بھائیوں کے دل میں ایک طرح کا حسد، ایک طرح کی نفرت تھی، اور وہ حسرت و نفرت وہ سب کے دل میں تھی۔ تو سب ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے یہ کہا کہ ہمارے باپ کے نزدیک یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم نوجوان ہیں، کام ہم کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، گھر ہم سنبھال رہے ہیں، لیکن محبوب یوسف اور اس کے بھائی ہیں۔ تو کہا کہ ہمارا باپ جو ہے اس معاملے میں کھلی گمراہی میں ہے، اقتلوا یوسف کو قتل کر دو۔ یعنی حسد سوچی کتنی خطرناک بیماری ہے، وہ یہاں تک لے آئی کہ ایک معصوم سا بچہ، یعنی حضرت یوسف کی عمر مفسرین نے لکھی ہے 7-8 سال کی عمر تھی، لیکن حسد انسان کی آنکھوں کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ وہ 7-8 سال کے بچے پر بھی رحم نہیں آ رہا۔ کہا یوسف کو قتل کر دو، اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا اسے کسی زمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، تم تنہا اپنے باپ کے چہتے بن کر کے رہو گے، یوسف جب نظروں سے ہٹ جائے گا تو تم چہتے بن جاؤ گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم صالح ہو جانا، توبہ وبہ کر کے پھر نیک بن جانا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دور کر دیں گے تو باپ کے لیے ہم تنہا ہو جائیں گے، پھر ہم کو اکیلے باپ کی محبت ملے گی۔ ہاں، لیکن دل میں اگر محبت سچی ہو تو جسمانی فاصلے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی محبت اتنی سچی تھی، الگ کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے، کیا محبت کم ہو گئی؟ محبت اور بڑھ گئی، محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو جسمانی فاصلے دل کی جذبات کو اگر وہ سچے ہو تو ختم نہیں کرتے۔ اچھا، دوسرا ایک اس میں کیا نصیحت ہے، انہوں نے سوچا تھا یوسف کو ہٹا دیں گے راستے سے تو ہم ابا کے چہتے ہو جائیں گے۔ باپ کی محبت ایک نعمت ہے نا، ہاں، کوئی ان کی باپ کی محبت کو چاہنا، اس کی تمنا کرنا، یہ کوئی بری چیز تو نہیں تھی، ایک نعمت تھی۔ نعمت کے حصول کے انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ تو کیا باپ کی محبت ان کو مل گئی؟ ہاں، بلکہ باپ ان سے اور زیادہ بدظن ہو گیا اور دور ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوچا ہم ایک گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کر لیں گے، باپ کی محبت اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کر لیں گے۔ حرام کے ذریعے سے حلال کی نعمت نہیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں کل بتا چکا ہوں شاید یہ کل۔ اچھا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ یہ شیطان کی طرف سے بڑا وسوسہ ہوتا ہے۔ ہاں، شیطان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، بندے کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایک گناہ کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا، نیک بن جانا، پرہیزگار ہو جانا، ہاں، ان کا مال کھا لو، پھر حج کر کے آ جانا، آخری عمر میں سارے گناہ دھل جائیں گے۔ شیطان ہمیشہ اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ہاں، تو ایسے وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ گناہ کرتے ہوئے یہ جو خیال آتا ہے نا، کیونکہ بھائی گناہ اصل میں ایک دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ گناہ کرتے جو میں یہ سوچتا ہوں گناہ کر کے توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے، تو یہ گناہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یعنی اللہ تعالیٰ گناہ کا جو عذاب دنیا میں بندے کو دیتا ہے، آخرت کے علاوہ جو عذاب دنیا میں دیتا ہے، اس میں سے یہ کرتا ہے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کو ایک گناہ کے لیے اور کھول دیتا ہے۔ آپ تجربے میں دیکھیں گے، ایک نماز آپ سستی سے چھوڑتے ہیں، دوسری نماز آپ کی ویسے ہی چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ سوچنا کہ گناہ کر لیں گے اس کے بعد نیک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، گناہ کرنے والوں سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ کر کے اس کے بعد نیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا، اس کے بعد بندے کو نیکی کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، پر گناہ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اچھا،
پھر بھی گناہ کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ توبہ کر لیں گے، یہ بہرحال اس سے بہتر ہے کہ جو گناہ کرتے ہوئے توبہ کا خیال بھی نہیں لاتا. ہاں، یہ ایک فقہ ہے. یعنی ایک بندہ تو گناہ ہی نہیں کرتا، وہ تو بہت اچھا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے، اس کا نفس لوامہ جاگ رہا ہے نا. نفس لوامہ وہ نفس جو انسان کو گناہ کرنے پر ملامت کرتی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بندہ جو گناہ کرتے ہوئے کر رہا ہے، گناہ غلط کر رہا ہے، یہ سوچ کر کے گناہ کر رہا ہے کہ توبہ کر لوں گا تب بھی غلط کر رہا ہے. پر کم سے کم یہ اس بات کی علامت تو ہے کہ اس کا جو ضمیر ہے وہ نہیں مرا ہے، اس کی نفس لوامہ زندہ ہے، ایکٹیو ہے، وہ اس کو ملامت کر رہی ہے. اس لیے وہ اس کو تھپ تھپا کے سلانے کے لیے بول رہا ہے کہ توبہ کر لینا. اس سے خطرناک لیول کون سا ہوتا ہے؟ جہاں گناہ کرنے والا توبہ کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا، اصلاح کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ بہت جو ایکسٹریم مرحلہ ہوتا ہے دل کی سیاہی کا، سختی کا، جہاں بندہ گناہ کی لذت میں ایسا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کہ نافرمانی ہو رہی ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے. وہ کھٹک جو ایک ایمان والے بندے کے دل میں ہوتی ہے، جب اس کا نفس لوامہ زندہ ہوتا ہے، وہ کھٹک بھی اس کے دل سے ختم ہو گئی ہوتی ہے. تو اگر کسی گناہ کا بندہ ایسا عادی ہو گیا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے وہ جو ایک کھٹک ہونی چاہیے دل کے اندر وہ بھی محسوس نہیں کر رہا، تو اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے. توبہ کا خیال بھی اس کو نہیں آ رہا، اصلاح کا خیال بھی نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ گمراہی کے ایک ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. ان میں سے کہنے والے نے کہا، کون تھا نام نہیں بتایا. قرآن مجید کے بیان میں جب خاص طور پہ قرآن مجید جب واقعات کا بیان کرتا ہے، ایک بڑی خاص بات ہے، قرآن مجید کرداروں کے نام نہیں بیان کرتا. اور یہ نام نہیں بیان کرنے کے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ الجھتا نہیں ہے. ہاں، آپ کا دماغ الجھتا نہیں ہے، آپ کا دماغ سیدھا اسٹوری پر رہتا ہے نا. آپ یہی واقعہ میں نے بھی پڑھا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جا کے پڑھیے حضرت یوسف کا واقعہ. ہاں، ہر کیریکٹر کا نام بیان ہوا ہے. اب جب بھی کوئی نام آتا ہے آپ یہی سوچنے لگ جاتے ہیں یہ کون ہے، ہاں یہ فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، یہ بنجامن کون ہے، زلیخا کون ہے. ناموں میں آپ گم ہو جاتے ہیں. آپ پورے سورہ یوسف پڑھیے، کردار بہت سارے ہیں پر نام کچھ ہی لوگوں کا دیا گیا. یوسف علیہ السلام کا نام، ہاں یعقوب علیہ السلام کا نام، بھائیوں میں سے کسی کا بھی نام بیان نہیں کیا گیا. ہاں، کبھی کہہ دیا کہ ان میں سے بڑے نے کہا، کبھی کہہ دیا کہ ان میں سے بعض نے کہا، ان میں کہنے والے نے کہا. ہاں، بادشاہ کا نام نہیں بیان کیا گیا، عزیز مصر کا نام نہیں بیان کیا گیا، عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں بیان کیا گیا. قرآن مجید ناموں کی تفصیلات میں ہے، کیونکہ نام جان کے آپ کیا کریں گے؟ قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس واقعے سے آپ عبرت حاصل کریں. یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں نا، نیا نیا سوال لے کر کے آتے ہیں، حضرت موسیٰ کی اماں کا کیا نام تھا، تو فلاں کے ابا کا کیا نام تھا، تو فلاں کی ساس کا کیا نام تھا. بھائی ایسی تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے جس کو جان کر کے ہمارے علم کا کوئی فائدہ ہو. علمی کوئی فائدہ ہمارے نہیں ہو سکتا، عملی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. قرآن کہہ رہا ہے قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا. کون تھا کہنے والا؟ نام نہیں ذکر کیا، کیونکہ کیا بن جائے گا آپ کو نام جان کر کے آپ کیا پالیں گے. قرآن کہتا ہے اسٹوری کی جو یہ پورے واقعے کا جو اصل پہلو ہے، ہاں عبرت، نصیحت، ہدایت، اس پہ آدمی کی نظر رہے، اس کو فوکس کرے آدمی، غیر ضروری ڈیٹیل میں نہیں جائے. ہاں، تو کہا قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، اور اس کو والقوہ فی غیابۃ الجب، اور اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو. کوئی سیارہ آئے گا، قافلہ آئے گا اور اس کو لے کر کے چلا جائے گا. یلتقطہ، اٹھا لے گا، یعنی کوئی پڑی ہوئی چیز اٹھانے کو لقطہ کہا جاتا ہے نا، کہ پڑی ہوئی چیز سمجھ کر کے اٹھا لے گا، اور اگر کرنا ہے تو یہی کرو. اب یعنی ساری بھائیوں میں یہ بھائی تھا جس کے دل میں تھوڑا سا رحم تھا، ہاں کہ قتل مت کرو، بڑی بات ہو جائے گی. ہاں، ایسا کرو کہ چھوٹا سا ہے، ڈال دو کسی کنویں میں، کوئی اٹھا کے لے کے چلا جائے گا. ہاں، تو یعنی بات تو دونوں غلط تھی، لیکن بہرحال قتل کی بنسبت یہ چیز بہتر تھی. اور شریعت کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس دو حرام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہ بچے، دو چیزیں ہیں دونوں حرام ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو اخف الضررین ہیں، دو ضرر میں سے جو کم ترین حرام ہے، جب آپشن ہی نہیں بچے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چوز کرنا چاہیے. یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس دو آپشن تھے، یا تو کشتی توڑ دیں یا تو کشتی پوری کی پوری بادشاہ لے لے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ کشتی توڑنا بھی جرم تھا، بیچارے مسکین تھے، ان کی کشتی توڑ دی، لیکن دو ضرر میں جو کم ترین ضرر ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اب وہ پلان بنا کر کے گئے. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا، ما لک لا تمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہاں ہم کو یوسف کے معاملے میں معمون نہیں ہم سے، اور انا لہو لناصحون، ہم تو بلا شبہ اس کے بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہیں.
یعنی بعض مرتبہ عربی کا کوئی ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں بہت تاکید ہے. انا تاکید کا لفظ ہے. لناسہون سے پہلے لہو لایا گیا، یعنی اصلاً تعبیر ہونی چاہیے تھی ناسہون لہو، لیکن لہو جو تعلیق ہے اس کو پہلے معلق کو پہلے لایا گیا. ہم اس کے بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہیں. ہاں، اور مطلب اس سے بھی آگے ایک ترجمہ ہوگا، یعنی بہت یقین دلا کر کے کہا کہ آپ کیوں ایسا آپ کو لگتا ہے، آپ بار بار آپ کی ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کا اچھا سمجھتے ہیں، بھلا سمجھتے ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں. اور ارسلہ معنا غدا، کل ہمارے ساتھ اس کو بھیجیے، کھائے گا پیے گا اور کھیلے گا. یرتا اصل میں کہتے ہیں جانور کے کھانے کو، یعنی جانور جو ہری گھری گھاس کھاتا ہے نا اس کو، تو یعنی خوب لذت والا کھانا کھائے گا، پکنک پہ جائے گا ہمارے ساتھ اور کھیلے گا. اور انا لہو لحافظون، پھر وہی بات، انا لہو، ہم بہت ہی زیادہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. یعنی نحفظہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا، نحفظہ نہیں کہا بلکہ کہا انا لہو لحافظون. فعل جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں فعلیہ کی بنسبت جملہ اسمیہ میں ثبات ہوتا ہے، تو ہم حفاظت کریں گے نہیں کہا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ اس کی حفاظت، ان کا بہت ہی زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی تھریٹ جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا تھا، یا تو آپ کو ہم سے خطرہ ہے تو ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اور اگر باہر سے خطرہ ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے باہر کی چیزوں سے بھی. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم اس کو لے کر کے جاؤ. ترجمہ میں عربی عبارت نہیں پڑھتا ہوں، ٹائم کم ہوتا ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم اس کو لے کر کے جاؤ گے اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا، ہاں، اور تم اس سے غافل رہو گے، بھیڑیا اٹھا کر کے اس کو لے کے چلا جائے گا، کھا لے گا. تو حضرت یعقوب کو کیا واقعتاً اس کا اندیشہ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ اندیشہ رہا بھی ہوگا تو یہ کوئی اسٹرانگ اندیشہ نہیں تھا، اصل وجہ یہ نہیں تھی ساتھ بھیجنے کی، ہے نا. ظاہر سی بات ہے بھائی، کیونکہ یہ کوئی بہت اسٹرانگ وجہ بنتی بھی نہیں ہے کہ بڑے بڑے 10 بھائیوں کے بیچ میں ایک چھوٹے بھائی کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ اندیشہ رہا ہوگا، پر یہ اسٹرانگ اندیشہ تو اصل وجہ یہ نہیں تھی. اصل وجہ ساتھ بھیجنے کی یہی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھائیوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، پر ڈائریکٹ تو یہ بول نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. یہ مطلب یہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے نا، اس کو توریہ کہا گیا ہے شریعت کے اندر، کہ وہ کمپلیٹ جھوٹ تو نہیں ہوتا ہے، اندیشہ ان کو رہا ہوگا لیکن کمپلیٹ سچ بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی اصل وجہ یہی نہیں تھی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اس قسم کا توریہ کرتے تھے جنگوں میں. اللہ کے فرمایا الحرب خدع، جنگ جو ہے وہ دھوکہ دینے کا نام ہے. تو وجہ یہ تھی، پر یہ کمپلیٹ وجہ نہیں تھی، اصل وجہ یہ نہیں تھی ساتھ میں بھیجنے کی. تو انہوں نے کہا اس کو بھیڑیا کھا لے، جبکہ ہم نوجوان بھائی 10 بھائی نوجوان ہیں اور اس کو بھیڑیا کھا لے تو یہ تو ہمارے لیے بہت خسارے کی بات ہے. 10 ہم بھائی ہو کر کے ہمارے بھائی کو کیسے بھیڑیا کھا جائے گا. ہاں، تو پھر کیا ہوا، فلما ذهبوا به، وہ لے کر کے گئے اس کو، اور اس کے بعد کیا کہا. اچھا، دو باتیں انہوں نے کہی نا. حضرت یعقوب نے ایک بات تو یہ کہی کہ مجھے لے کر کے چلے جاؤ تو مجھے غم بھی ہے، یعنی میں اس سے جدا ہو کر کے نہیں رہ سکتا، ایک دن کے لیے بھی تم لے کر کے جاؤ تو یہ چیز مجھے غمگین کرتی ہے. اور دوسرا کہ مجھے اس بات کا خوف بھی ہے. دو انہوں نے ریزن دیے، اور لیکن ان لوگوں نے دونوں ریزن کو ڈینائی کر دی کہ ظاہر سی بات ہے یہ ریزن اتنا اسٹرانگ نہیں تھا ساتھ میں بھیجنے کا. تو بہرحال اس کو لے کر کے گئے، اور کیا ہوا، وَأَجْمَعُوا، وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے. یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور سب متفق ہو کر کے، یعنی کسی بھائی پر بھی 10 بھائیوں میں سے کسی بھائی کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا، چھوٹے سے بچے کو لے جا کر کے اندھے کنویں میں ڈال دیا. اب یہ ظاہر سی بات ہے ایک لمبا، مطلب بہت کچھ اس میں بیچ میں ہوا ہوگا نا. قرآن مجید نے اس کو 2 جملوں میں سپیٹ دیا کہ ان کو لے کر کے گئے اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، بس اتنا ہی کہا. وہ جو پورا پروسیجر تھا، کیسے لے کر کے گئے، بہکایا کیسے ہوگا، اور پھر یوسف علیہ السلام رو رہے ہوں گے اور پھر ان کو ڈھکیلا ہوگا کنویں میں، جو چوٹ لگی ہوگی یا مارا پیٹا ہوگا، وہ ساری ڈیٹیل قرآن مجید بیان نہیں کر رہے. صرف 2 جملے کا ہے کہ اس کو لے کر کے گئے اور اندھے کنویں میں ڈال دیا. اس جرم کی ڈیٹیل قرآن مجید بیان بھی نہیں کر رہا. اچھا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جرم کرنے والوں کو قرآن مجید میں الگ الگ القاب دیے جاتے ہیں کہ فاسق ہیں، ظالم ہیں، پر یہاں تو قرآن مجید کچھ نہیں کہہ رہا ان بھائیوں کو. فاسق ہے، ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا، کچھ بھی نہیں ہو، صرف اتنی بات ہو رہی ہے لے کر کے گئے اور اندھے کنویں میں ڈال دیا. کیا وجہ اس کی ڈیٹیل کیوں نہیں بیان کی جا رہی؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کا عمومی مزاج آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جرائم کی تفصیل نہیں بیان کرتا. جہاں جرائم پیش آتے ہیں نا اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ایک نریٹ تو کر دیتا ہے 1-2 جملے کے اندر، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا. کس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام انسانی نفسیات ہے، جب کسی جرم کو بہت ڈیٹیل سے نریٹ کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہے، تو اس جرم کو لے کر کے جو ایک کراہت دلوں میں ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جو ایک سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، جو ایک حساسیت ہوتی ہے،
جو ایک گھن آنے والی چیز ہوتی ہے نا کسی جرم کو لے کر کے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے اخبارات جرائم کی رپورٹنگ ایسی کرتے ہیں نا کہ پڑھنے والا لطف لیتا ہے اس سے. بلکہ ایک زمانے میں پتہ نہیں ابھی وہ میگزین نکلتی کہ نہیں نکلتی ہے، جرائم کے نام سے ایک میگزین نکلتی تھی، ہاں، اور اس میں کوئی ریپ کا واقعہ اتنی تفصیلات کے ساتھ اور اتنے افسانوی انداز میں بیان ہوتا تھا نا کہ نوجوان اس کو لطف لینے کے لیے پڑھتے تھے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ریپ کے لیے جو قباحت دلوں میں ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. ہمارے نیوز اینکرز بھی بعض مرتبہ ایسے جرائم کو اتنا ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ قباحت جو ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایک تو قرآن کا مزاج ہے. اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا ہے عزیز مصر کی بیوی نے، قرآن مجید نے صرف راودت التی ہوا فی بیتہا اتنا ہی کہا کہ بہکایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہکانا کوئی ایک بار کی بات نہیں تھی، وہ ایک تفصیلی معاملہ تھا، ایک لمبا پروسیجر چلا ہوگا، پر قرآن مجید ایک جملے میں بیان کر رہا ہے. تو جرائم کے معاملے میں قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ اس کو ڈیٹیل سے نہیں بیان کیا. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، ہے نا. انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا. کیونکہ اللہ ان کو معاف کر چکا ہے تو بعد میں آنے والوں کو ان کے اوپر ان کی نہ جرم کی تفصیل بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، نہ ان کو کسی طرح کے برے لقب سے ملقب کیا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی معافی ہے. ایک بار معاف کر دیا تو پھر اس کے جرم کا بیان بھی ڈیٹیل سے نہیں کیا جائے، ہاں، کہ معاف کر دیا تو سب مٹا دیا، تو جرم کا بیان بھی نہیں ہو رہا. اور معافی کا مطلب یہی ہوتا ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ انسان معاف کر دیتا ہے لیکن بار بار سامنے والے کو تانا دیتا رہتا ہے. جب آپ سامنے والے کو بار بار تانا دے رہے ہیں، اس کی غلطی یاد دلا رہے ہیں، تو پھر یہ معافی نہیں رہے گی. معافی یہ کہ بھول جاؤ کہ کیا ہوا تھا، مٹا دو اس کو. عفو کا مطلب بھی ہوتا ہے مٹا دینا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو مٹا دیا، ان کے جرائم معاف کر دی، ان کی غلطیاں اللہ رب العالمین نے اس سے درگزر کر دیا، تو اللہ بیان ہی نہیں کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ایک اعلیٰ معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل مٹا دیا اور اس کو بیان ہی نہیں کر رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کو وحی کی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تو انہی کے پاس اس کام کی خبر دے گا. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے یہ خبر دی کہ تم گھبراؤ نہیں، یعنی ان کو وحی کی گئی. اب اوحینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ اوحینا کا لفظ جو ہے وہ، ایک منٹ، ہاں، اوحینا یہ وحی جو ہے وہ کئی معنوں میں آتا ہے. تو یا تو یہ ہوگا کہ جو نبوت اللہ وہی ہے جس کے ذریعے سے نبی بنایا جاتا ہے، وہ وہی اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو بچپن میں ہی دے دی، کم عمری میں ہی ان کا وحی کے سلسلے کا آغاز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ابھی تو ان لوگوں نے تم کو جال دیا ہے کنویں کے اندر، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا تو انہی کو ان کے اس کام کی خبر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم ختم نہیں ہونے والے ہو، گھبراؤ مت. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم یاد دلاؤ گے ان کو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی. یا ہو سکتا ہے کہ اوحینا کا مراد دل میں بات ڈالنے. قرآن مجید میں بار بار کبھی کبھی وحی کا لفظ جو ہے وہ دل میں کسی خیال ڈالنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یا أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. تو وہاں وحی سے مراد وحی نبوت نہیں ہے جس کے جو حضرت جبرائیل نبوت والی وحی لے کر کے آتے ہیں، بلکہ وہ دل میں خیال ڈال دینے کو قرآن مجید نے وحی سے تعبیر کیا ہے. تو بہرحال حضرت یوسف اکیلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو وحی دے کر کے خبردار کر دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ اب یہ کہا کہ جب تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو کوئی برتری دینے والا ہے، اور یہ بھائی جھک کر، یعنی اپر ہینڈ اللہ تعالیٰ تم کو دینے والا ہے، اور یہ بھائی جھک کر کے تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان کو خبر دے رہے ہوگے. یعنی انجام کار تمہارے حق میں بہتر ہے. تو جب بندے کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ انجام بہتر ہے، تو پھر وہ، یعنی جب پتا ہوتا ہے کہ منزل اچھی ہے تو پھر راستے کی صعوبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، ہے نا. جب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یعنی اللہ نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام کار متقیوں کے حق میں ہی ہونے والا ہے، تو بندہ راستے کی مصیبتوں سے نہیں ڈرتا، گھبراتا نہیں ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب وہ آئے اپنے ابا کے پاس شام کے وقت روتے ہوئے. ہاں، یعنی بھائی ادھر تو ڈال دیا حضرت یوسف کو کنویں میں، اور ابا کے پاس آئے شام کے وقت. شام کے وقت یعنی رات کے وقت. عشاء کا مطلب شام کے وقت، رات کے وقت. رات کا وقت انہوں نے کیوں چوز کیا؟ تاکہ ابا کو پہلے یہ بتائیں کہ بس ایسا نہیں کہ ہو گیا اور ہم آ گئے، ہاں، ہم نے بہت کوشش کی، محنت کی، رات ہو گئی یہاں تک کہ آنے کے لیے ہم کو. ایک تو یہ. دوسرا کہ جھوٹ تھا نا، جھوٹ بولنے والا کتنی بھی مکاری اختیار کر لے، اس کے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ جھوٹ کو چھپا نہیں پاتے. کہیں نہ کہیں اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے. تو رات کا وقت چوز کیا تاکہ وہ جو چہرے کے ایکسپریشنز ہیں ان سے ظاہر نہ ہو جائے کہ ہم مکاری کر رہے ہیں. ہاں،
تو بہت پلاننگ کے ساتھ رات میں گئے، ابا دیکھ نہ پائے، بس آواز سنے ہماری، ہاں. تو شام کے وقت پہنچے اور یبکون، روتے ہوئے پہنچے، رو رہے ہیں. ہاں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آنسوؤں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آنسوؤں کو دیکھ کر کے کبھی بھی حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا. کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سامنے والا رو رہا ہوتا ہے، حقائق پتہ چلتے، دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہی ظالم تھا. خاص طور پہ میں فیملی میٹرز جو آتے ہیں نا، وہ جو فیملی میٹرز میں کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں، میں تقریباً 15-12 سالوں سے کام کرتے ہوئے آیا ہوں. عورت کے آنسو پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی عورت کے آنسو اور مرد کی ہنسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. مرد ہنس رہا ہوتا ہے، دل اس کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور عورت رو رہی ہوتی ہے اور مکار ہوتی ہے. یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے. تو کسی کے آنسو پہ، یعنی شرع قاضی کے پاس ایک عورت آئی، یہ میں اپنا مسئلہ صرف نہیں، یہ پرانے زمانے سے، اور بہت روئی، اور وہ ایک دم صفاٹ چہرے کے ساتھ اس کا بیان سنتے رہے. کوئی اس کو ہمدردی نہیں دکھائی. جب وہ عورت چلی گئی تو ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا اتنا مظلوم عورت، اور آپ نے تھوڑا سا بھی اس کے ساتھ ہمدردی جو ہے وہ نہیں دکھائی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی رو کر کے تو حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے پاس. تو کوئی رو رہا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ مظلوم ہے. بعض مرتبہ ظالم ظلم کر کے رو کر کے لوگوں کو اپنا حمایتی بھی بنا لیتا ہے. تو بہرحال روتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، ہم تو گئے تھے ایک دوسرے سے ریس لگانے کے لیے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اس کو کھا لیا بھیڑیے نے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا اس کو کھا گیا. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے، تو کہا کہ چلو اس کا تو کیونکہ اندیشہ بھی تھا تو یہ ایکسکیوز پیش کرنا زیادہ بہتر ہوگا جس کا پہلے سے ان کو اندیشہ تھا. تو کہا بھیڑیے نے ان کو کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور ہم کو پتہ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں. ہاں، یعنی ہم کو ویسے بھی پتہ ہے ہم کچھ بھی بولیں گے آپ نہیں مانیں گے، تو ہم جھوٹ کیوں بولیں گے؟ جھوٹ کیوں بولیں گے جب ہم کو پتہ ہے کہ آپ ہم مانیں گے نہیں، تو ہم سچ ہی بول رہے ہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، گرچہ ہم سچے ہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور اس کے خون، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر کے آئے، اس پر جھوٹا خون لگا کر کے. ایک تعبیر بڑی پیاری ہے، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون. خون جھوٹ نہیں بولتا نا. ہاں، جھوٹ بولنے تو ایک ارادہ والی چیز ہے، وہ تو کوئی با ارادہ شخص ہی بول سکتا ہے، پر اللہ تعالیٰ خون کو بول رہا ہے کہ جھوٹا خون. ہاں، کہ قمیص نکالا اور خون لے کر کے آ گئے. تو حضرت یعقوب نے جب یہ بات سنی، کہا بل سولت لکم انفسکم امرا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کہ یہ جو ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے اس کام کو مزین بنا دیا. سولت یعنی یہ جو تم بول رہے ہو یہ جھوٹ، سیدھا نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کہا بل کا مطلب ہوتا ہے نہیں. قرآن مجید میں جب بھی بل آتا ہے تو بل کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلی والی جو بات کہی گئی ہے وہ جھوٹی ہے. ہاں، تو بل کا مطلب نہیں، بلکہ تمہاری نفس نے ایک غلط کام کو تمہارے لیے مزین کر دیا. پر حضرت یعقوب کو یہ بات 100% پتا تھی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آئی ہے. کیوں؟ خواب معلوم تھا نا، ان کو پتا تھا کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا ہے تو وہ خواب اللہ تعالیٰ سچا کر کے رہے گا، تو موت تو ان کو نہیں آ سکتی. یہ بات تو ان کو پتا تھی. کیا ہوا تھا یہ نہیں پتا تھا. تو کہا تم نے، یعنی 100% تو نہیں بول سکتے کہ تم نے یہ کیا، کیونکہ یہ تو نہیں پتا تھا کہ کیا کیا، پر یہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ جو کام کر کے آ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جو بتا رہے ہیں، جو ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. لیکن اب کیا کر سکتے تھے، اپنے ہی بیٹے تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. ہاں، تو کہا صبر جمیل، تو میں کیا کرتا ہوں، صبر جمیل کرتا ہوں. اچھا، پھر خود ان کا جو عذر تھا وہ بھی واضح تھا نا، جو قرآن جی کا بدمین کذب، قمیص پر خون لگا کے آئے اور قمیص پوری صحیح سالم لے کر کے آئے. تو یہ ظاہر سی بات ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ پرفیکٹ مرڈر کہیں نہیں ہوتا دنیا کے اندر، پرفیکٹ مرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مرڈرر کتنا بھی پرفیکشن کے ساتھ مرڈر کرے، کوئی نہ کوئی جھوٹ اس کا، مطلب اس کا وہ ایک کوئی نہ کوئی ثبوت چھوٹ جاتا ہے. تو سب سے بڑا ثبوت تو یہ تھا کہ ایک صحیح سالم قمیص لے کر کے آ رہے ہیں خون لگا کر کے. ہاں، تو صحیح سالم قمیص جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ بھئی کوئی بھڑیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو کپڑا اتار کے سائڈ میں اچھے سے رکھ کر کے اس کے بعد کھا رہا ہو. کپڑے بے خروش نہیں آئیے اور یوسف کو جو ہے وہ پورا کھا گئے. تو جھوٹ گڑھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے عربی میں جب کسی آدمی کی براءت کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا کہ یہ آدمی اس گناہ سے بری ہے، تو کہا جاتا ہے یہ آدمی اس گناہ سے ایسے ہی بری ہے جیسے بھیڑیا یوسف کے خون سے بری تھا. ہاں، بھیڑیے کو بیچارے کو جھوٹ پھنسا دیے تو کہتے ہیں یہ آدمی اس جرم سے ایسے ہی بری ہے جیسے بھیڑیا یوسف کے خون سے بری تھا. تو کہا یہ تمہاری نفس نے کسی چیز کو تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، کوئی امرن نکرہ کا، یعنی کوئی کچھ ہوا ہے، تم نے کچھ کیا ہے، کیا کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا. تو کوئی کام ہے جس کو تمہاری نفس نے تمہارے لیے مزین کر دیا ہے. واللہ المستعان، اور اللہ رب العالمین پر اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یعنی اور کچھ تارا ہی نہیں کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. واللہ
اللہ ما تصفون، جو چیز تم بیان کرتے ہو. تو یہاں پھر انہوں نے صبر جمیل اختیار کیا اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگی. فصبر جمیل، تو میں صبر جمیل. فصبر جمیل بڑا پیارا سے گا، نہیں کہا میں صبر کرتا ہوں، تو صبر جمیل، یعنی اور کوئی راستہ ہی نہیں. اور صبر جمیل کس کو کہا؟ علماء نے کہا صبر کے بہت سارے مقامات ہیں. صبر جمیل سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ مخلوق سے کمپلین ہی نہیں کریں، اس سے شکایت ہی نہیں کریں، شکوہ ہی نہیں کریں، صرف اللہ سے اپنا کام بیان کریں. یعنی ٹھیک ہے مخلوق سے اپنی تکلیف بیان کرنا بھی جائز ہے، لوگوں کی سمپتھی حاصل کرنا، لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا، مشکل وقت میں لوگوں کا سہارا ڈھونڈنا اللہ کے دھارے کے ساتھ ساتھ کوئی بری چیز نہیں ہے. پر اعلیٰ ترین لیول صبر کا کیا ہے کہ لوگ سے بیان ہی مت کرو کہ کیا تکلیف ہے، بس اللہ سے بیان کرو. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، آگے جو انہوں نے کہا کہ میں اپنا غم اور اپنی تکلیف صرف اپنے رب سے پیش کرتا ہوں. بہرحال وجاءت سیارہ، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی لینے کے لیے اپنے ایک بچے کو بھیجا، ایک لڑکے کو بھیجا. جب اس نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو کہا یا بشرا تھا غلام ہے، خوشخبری ہے، یہ تو ایک بچہ ہے، ایک غلام ہے، ایک لڑکا ہے. ہاں، اور لے جا کر کے اس کو سستے داموں میں بیچ دیا. کہاں پر بیچ دیا؟ مصر میں بیچ دیا. مصر اس زمانے کا سب سے ترقی یافتہ شہر تھا، تمدن اور ترقی میں بہت عروج پر تھا، تو وہاں لے جا کر کے بیچ دیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ زمانہ وہ تھا جو سلیوری کا زمانہ تھا، اور سلیوری کے زمانے میں ان کو ایک لڑکا مل گیا. اب وہ لڑکے کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام 8-9 سال کے تھے، لے جا کر کے، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، تو بیچ دیا. حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دین میں آزاد انسان کو غلام بنا کر کے اس کو بیچنے سے منع کیا، پر ان کو بھی مل گیا. اور یوسف علیہ السلام نے بھی شور شرابہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں شور شرابہ کر کے واپس اپنے گھر جاؤں تو میرے بھائی تو ویسے میری جان کے در پہ پڑے ہوئے. تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تو مطمئن ہو گئے. انہوں نے نکالا اور لے جا کر کے اس کو مصر کے بازار میں بیچ دیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہم کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. یعنی جتنی قیمت ان کی ہو سکتی تھی اتنی 400-500 ہزار درہم بھی لے سکتے تھے. بعض مفسرین نے ابن عباس نے لکھا کہ 40 درہم میں بیچ دیا، سستے میں بیچ دیا. ایک معنی تو یہ کہ سستے دام میں بیچ دیا. اس سے ایک بات کیا پتہ چلتی ہے؟ فری کی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ہاں، ابھی اگر اس کو محنت سے کمایا، پیسے سے کما کر کے خریدا ہوتا نا تو پھر اس کو بہت ویلیو دیتے. فری میں ملا تھا نا، تو فری میں ملے گا، کچھ بھی مل جائے تو بہت ہے ان کے لیے، تو سستے داموں میں بیچ دیا. یا بعض علماء نے کہا ہے کہ کتنا بھی دام لیا ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے حساب سے تو یہ سستا ہی ہے، جو ان کی قیمت تھی، جو ان کی ویلیو تھی. بہرحال چند درہموں میں ان کو بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس پہ کوئی رغبت رکھنے والے نہیں تھے کہ اپنے پاس رکھیں، بس ان کو جلدی سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا اس سے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّثْلِ امْرَأَتِهِ، اور جس نے خریدا تھا، اب یہاں پہ بھی نام نہیں بتایا جا رہا ہے، وہ جس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثوا، یہ جو آدمی ہے اس کی باعزت رہا. مثوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، اکریمی کہتے ہیں باعزت، کرم جس کو کہا جاتا ہے. تو اپنی بیوی سے کہا اس کے رہنے کا ٹھکانہ اچھا کرو، اچھا ٹھکانہ اس کو دو. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سلیو کی طرح ٹریٹ نہیں کیا کہ غلام ہے کوئی، اور غلاموں کو نہ ان کو کھانا اچھا دیا جا رہا ہے، نہ ان کی رہائش کا انتظام ہے، نہ تعلیم و تربیت کا انتظام ہے، ایسے ہی کسی گھر میں ان کو پھینک دیا گیا ہے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک اچھا مقام دے دیا. اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس کے رہنے کا ایک باعزت ٹھکانہ بناؤ. ہاں، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. یعنی ٹھیک ہے وہ آدمی بہت فراست والا تھا، وہ کافر تھا لیکن ذہین آدمی تھا. اس نے یوسف علیہ السلام کے اندر وہ چیز دیکھ لی جو یہ قافلے والے نہیں دیکھ پائے، ہے نا. بچے تھے یوسف علیہ السلام، پر اس کی جس کو سکس سینس فراست کہتے ہیں نا، ہاں، انٹیوشن جس کو کہا جاتا ہے، ہاں، وہ بلکہ غالباً ابن عباس نے کہا کہ دنیا میں 3 لوگ ہیں جو بہت زیادہ فراست والے ہیں. انہوں نے بہت فراست والا فیصلہ کیا. پہلا فیصلہ اس کا عزیز مصر کا، جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے اور ایک عام غلام کے بجائے اپنے گھر کا ایک فرد بنا کر کے ان کو ٹریٹ کرنے کا حکم دیا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو پڑھ لیا تھا، بہت فراست والا آدمی تھا. دوسرا وہ چرواہے کی بیٹی جس نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ کو اپنے یہاں پہ نوکری پہ رکھ لو، وہ بہت صحیح فیصلہ تھا اس کا. یوسف یعنی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ دیکھ لیا تھا جو کوئی اور نہیں دیکھ پایا. ہاں، کہا کہ امانت دار ہے، جانکار ہے، طاقتور ہے. ہاں، کیسے قوی امین، ہاں، یا کیسے، ہاں، یا اب استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. تو وہ جو قوت اور امانت ایک ساتھ دیکھ لی تھی نا، تو کہا کہ یہ اس کی فراست تھی
کہ وہ چیز اس نے دیکھ لی جو ہر کسی کی شخصیت پڑھنا، کتاب پڑھنے سے زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے. ہاں تو ایک نظر میں وہ پہچان گئی، اتنے ایک انٹریکشن میں پہچان گئی کہ یہ آدمی اچھا ہے، اجیر بنانے کے لائق ہے. اور تیسرا کہا کہ حضرت ابوبکر کے انہوں نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلافت کے لیے چن لیا اور اپنا ولی عہد بنا دیا. یہ 3 لوگ ہیں جن کی فراست سب سے ہائی لیول کی تھی. بہرحال تو کہا یار اکریمی مسوا اس کو اچھے سے عزت سے رکھو، یعنی یہ عام غلاموں کی طرح ان کو ٹریٹ نہیں کیا. اسا یہ انفعنا، ممکن ہے کہ ہم کو فائدہ پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک زمین کا ٹھکانہ بنا دیا. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین انتظام کیا. وہ ایک دیہات کے رہنے والے تھے، کوئی متمدن کہاں کے تھے؟ کنعان کے تھے. مصر جو ہے وہ شام کا علاقہ تھا، کنعانی تھے، دیہات میں رہتے تھے، بکریاں چرانے کا کام ان کا تھا. کوئی بہت ترقی یافتہ اور مہذب شہر کے نہیں تھے. پر اللہ رب العالمین کو حضرت یوسف کو بنانا تھا بادشاہ. بادشاہت کے لیے جس قسم کی صلاحیت اور تعلیم و تربیت چاہیے وہ ان کو وہاں شام میں رہ کر کے نہیں مل سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جس نے خریدا تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا نا، اس کو قرآن مجید میں عزیز کہا گیا. اور حضرت یوسف بھی جب وہ بن گئے، یعنی وزیر بنے اور خزانے کی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئی، تو قرآن مجید میں ان کو بھی عزیز کہا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ آدمی وہ تھا جس کے ہاتھ میں خزانے کی کنجیاں تھیں، اناج تقسیم کرنا اور خزانے کو سنبھالنا. وزیر خزانہ تھا یہ بندہ. تو ایک آدمی کے گھر میں جو ایک بڑا وزیر ہے، یعنی بادشاہ کے بعد 2nd لیول کا آدمی ہے، اس کے گھر میں عزت کے ساتھ تعلیم اور تربیت سب کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو کنواں بظاہر ایک مصیبت تھا، پر اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ نے کیا کیا؟ مکننا لیوسف، یوسف کے لیے ہم نے ٹھکانہ بنا دیا. وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ رب العالمین اپنے کام کے کرنے میں غالب ہے. یعنی اللہ رب العالمین جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. بھائیوں نے سوچا کہ ہم کنویں میں ڈال کر کے ختم کر دیں گے، اللہ رب العالمین نے اور اونچا مقام دے دیا. تو بعض مرتبہ دشمن جو خلاف آپ کے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سازشوں سے اللہ مقام اور بڑھا دیتا ہے. ہاں حضرت عائشہ کے خلاف منافقین نے سازش کی، پر یہ سازش اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو اور بڑھانے کا باعث بنا دی. قرآن میں آیتیں ان کے بارے میں نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. تو کبھی کبھی دشمن آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہوتا ہے، پر جب آپ کا اللہ پر آپ کا یقین مضبوط ہوتا ہے تو ان کی سازشوں کو ہی اللہ رب العالمین آپ کے اوپر جانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. وہ سازشیں اللہ تعالیٰ پلٹ دیتا ہے. اسی لیے اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، دشمن کی سازشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، بھرپور جوانی کو. اب اشد کا لفظ جو ہے وہ جوانی جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے 14 15 16 سال سے لے کر کے 40 سال تک کے استعمال ہوتا ہے. اب کتنی عمر کو پہنچے یہ تو بہت واضح نہیں ہے. مفسرین نے کہا کہ یہ 22 23 سال کی جو عمر ہوتی ہے، ہاں عین جوانی کی عمر. نبی ہیں، پھر نبی میں بھی وہ نبی جن کو خصوصی طور پہ اللہ نے خوبصورتی سے نوازا ہے. آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا. حکم کا مراد علماء نے کہا حکم حکمت سے بھی بن سکتا ہے، حکمت دی اللہ تعالیٰ نے، نالج دیا اللہ رب العالمین نے، ایک فراست عطا فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایک خاص قسم کی فراست اور سوچ سمجھ دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دیتا. ہاں وہ نبوی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے علم اور نالج تو آپ گین کر سکتے ہیں، حکمت خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. ہاں وہ آپ سیکھنے والی چیز نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک الگ طرح کی حکمت سے نوازتا ہے، ایک الگ طرح کی فراست اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وزڈم دیتا ہے خاص طرح کا. تو بعض علماء نے کہا حکم سے مراد وزڈم ہے، اور بعض لوگوں نے کہا حکم سے مراد حکومت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں عطا فرمائی. وعلما، اور ہم نے اس کو علم دیا. وکذالک نجزی المحسنین، ہم احسان والوں کے محسنین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. محسن یعنی جو نیکی کرنے والے، نیک لوگوں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ کو علم چاہیے، اللہ سے حکمت چاہیے، تو آپ کیا کریں؟ نیک بنیں. علم نیکی جو ہے وہ علم کا راستہ کھولتی ہے، تقویٰ جو ہے وہ علم اور فراست کا راستہ کھولتا ہے. فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقویٰ اختیار کرو اللہ تم کو علم دے گا. تو آپ اگر علم اللہ کی نافرمانی، علم اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت اللہ کی نافرمانی سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. جو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بہت مشہور جو ہے وہ شعر ہے کہ سألت وکیع سوء حفظی فأوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ میں نے اپنے استاذ وکی سے پوچھا کہ اور ان کو شکایت کی، ان کو بتایا کہ میں چیزوں کو بھول جاتا ہوں. ہاں سوء حفظی، اپنی کمزور میموری کی شکایت کی. فأوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہی، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا ہے.
تو بہرحال اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمکن عطا فرما دیا اور ان کی رہائش کا انتظام کر دیا. یہ سیکنڈ ایپیسوڈ تھا جو ختم ہوا. آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے درس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جانے سے پہلے یہ واقعہ پورا میں آپ لوگوں کو بیان کر سکوں. نہیں بیان کر سکا تو آخری دن لمبا لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.